أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا إلا الذين مگر وہ لوگ یصلون جو مل گئے الی قوم ایسے قوم کے ساتھ بینکم کہ تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق عہد ہو او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس آئے حصرت صدورہم تنگ ہوئے ہو سینے ان کے ان یقاتلوکم یہ کہ وہ تم سے لڑے او یقاتلوا قومہم یا لڑے اپنے قوم سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالی لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ تو انہیں مسلط کر دیتا تم پر فَلَقَاتَلُوكُمْ تو یہ تم سے ضرور لڑتے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر تم سے کنارہ کشی کرے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس وہ تم سے نہ لڑے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور ڈالے تمہاری طرف صلح کو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ تو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے لَكُمْ تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راہ ستجدون آخرین جلد تم پاؤ گے اور لوگوں کو یریدون ان یأمنوکم وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہے وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور امن میں رہے اپنے قوم سے كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب کبھی بھی لوٹائے جائے فتنے کی طرف ارکسوا فیہا تو الٹے گرائے جاتے ہیں اس میں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَإِن لَّمْ پس اگر تم سے کنارہ کشی نہ کرے وَيُلْقُوا اور نہ ڈالے تمہاری طرف السلم صلح کو وَيَكُفُّوا اور نہ روکے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑو وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہے جعلنا لکم کہ ہم نے دی ہے تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانہ حجت مبینہ کھلی ہوئی
ان آیتوں میں کفار کے بعض قبائل کے بارے میں بیان ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان کس طرح معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ قتال وغیرہ کریں گے یا نہیں۔ تو پہلے آیت میں بنو مدلج کے قوم کا بیان ہے۔ ان کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ جی ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ہم پر حملہ کے ارادہ رکھتے ہو، تو میں صلح کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اپنے قوم کی طرف سے، اور یہ کہ میرا قوم اور وہ صلح یہ ہوگا، معاہدہ اس پر ہوگا کہ میرا قوم آپ پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ آپ کے خلاف دشمن قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہم کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے۔ اگر قریش مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو مدلج کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ تو آیت میں یہ بیان ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ عہد پر قائم رہو، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ صلح کر لی۔ دوسرے آیت میں دوسرے دو قبیلوں کا بیان ہے جو بنو اسد اور بنو غطفان تھے۔ یہ دونوں قبیلے دھوکہ باز اور منافقانہ طرز پر زندگی گزارتے تھے۔ یہ مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب قریش سے ملنے گئے تو کہا کہ حقیقت میں ہم ایمان نہیں لائے، یہ تو صرف مومنوں کے ساتھ ایک قسم کی استہزاء تھی اور اپنے بچاؤ تھا۔ اور جب یہ قریش کے پاس جاتے تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو قریش کے خلاف وہ باتیں کرتے۔ تو دوسرے آیت میں ان کی بیان ہے کہ یہ شیطان کی ذہنیت والے لوگ ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ جنگ شروع کر لے تو آپ بھی ان کے ساتھ جنگ شروع کرو، اور اگر یہ جنگ نہ کرے تو آپ بھی مت کرو، لیکن ہوشیار رہو، کیونکہ جب یہ موقع پا لیں گے تو آپ کے ساتھ لڑیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ الا الذین یہ استثناء ہے پچھلے جو آیت میں خذوہم وقتلوہم سے، یعنی آپ ان کو پکڑو اور قتل کرو، مگر وہ لوگ نہ پکڑو اور قتل نہ کرو جن کا بیان آیت میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بنو مدلج تھے جن کے سردار خود آیا تھا اور بعد میں یہ ایمان بھی لے آیا۔ الی قوم یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ یہ ایسے قوم کے ساتھ
مل جائے، یعنی ایسے قوم کے ساتھ کہ آپ اور ان کے مابین عہد ہو، یعنی اگر کوئی قوم اس قوم کے ساتھ مل جائے جس کے ساتھ تو تمہارا یعنی مومنوں کا ایگریمنٹ ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے جن لوگوں نے ان قوم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جن کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے، تو تم بھی ان کے ساتھ نہ لڑو اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے منع ہو جاؤ۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا آ جائے تمہارے پاس اور ان کے سینے وہ جنگ سے تنگ ہو۔ اور میرے محترم سامعین، یہی حکم آج کل بھی ہے کہ کوئی اس طرح معاملہ کر لے تو اس کے ساتھ جنگ جائز نہیں۔ مسلمان اپنے عہد کا پابند رہے گا، اگر وعدہ خلافی کرے گا تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ مکہ جب فتح ہوا تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کے دو رشتہ دار تھے، اور یہ دونوں ان لوگوں میں تھے، ان 12 لوگوں میں تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا سر کاٹ لو جہاں بھی تم ان کو پالو۔ تو ان دونوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر آئے تو ان دو لوگوں کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم صادر کیا ہے، لیکن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو پناہ دی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت کسی کافر کو پناہ نہیں دے سکتی۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئی۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کسی کو پناہ نہیں دے سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آجرنا من آجرتے، کہ ہم نے پناہ دی ان کو جس کو تو نے پناہ دی۔ تو دیکھو، ایک عورت کے الفاظ اسلام میں استعمال ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی لحاظ رکھا اور ان دونوں کو معاف کر دیا۔ تو لہذا اسلام میں وعدہ خلافی پر پکڑ ہے۔ تو آیت میں انہی کا بیان ہے، او جاؤکم، یا آئے ہو یہ آپ کے پاس، حسرت صدورہم، ایسے حال میں کہ تنگ ہو چکے ہو سینے ان کے، یعنی جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو اور امن و امان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو، ان یقاتلوکم، اس سے کہ وہ جنگ کرے آپ کے ساتھ، یعنی جنگ کو پسند نہیں کرتے، او یقاتلوکم، او یقاتلو قومکم، او یقاتلو قومہم، یا وہ جنگ کرے اپنے قوم کے ساتھ، یعنی کافروں کے ساتھ، یعنی یہ لوگ اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، آپ ان کو اسی حال پر چھوڑ دو، اور ان کا یہ جنگ نہ کرنا، نہ آپ کے ساتھ اور آپ کے خلاف نہ کھڑے ہونا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو مسلط کرتے ان کو تم پر،
تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کرتا تم پر فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو یہ تم سے ضرور بے ضرور لڑتے، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ کنارہ کش رہے تم سے، یعنی تم سے لڑتے نہیں اور آپ کے خلاف سازش نہیں کرتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس جنگ نہیں کیا تم سے، وَأَلْقَوْا، اور پیشکش کی آپ کی طرف صلح کی، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، بس اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان پر سبیلا، کوئی راستہ پکڑنے کا یا قتل کرنے کا۔ ستجدون، اس میں دو جو قبیلے بنو اسد اور غطفان تھے، یہ منافق قبیلے تھے، ان میں انہی کا بیان ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح اور کافروں کے ساتھ دوسری طرح رہتے تھے، معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص اپنے قوم میں گیا جس نے ایمان کا اظہار کیا تھا مومنوں کے سامنے، تو اپنے قوم نے اس سے کہا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو بماذا آمنت، تو کس چیز پر ایمان لایا ہے، یہ آپ کس چیز پر ایمان لائے؟ تو اس نے استہزاءً کہا، میں نے تو ایمان بچھو بندر پر لایا ہے۔ یہ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے، اسلام کو اتنا نیچ نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ستجدون آخرین، جلد تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے، یریدون، یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ امن میں ہو جائے تم سے، یعنی آپ سے صلح ان کی غرض نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر کے اپنے آپ کو تم سے بچاتے ہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور یہ کہ امن میں ہو جائے اپنے قوم سے، آپ سے بھی اور اپنے قوم سے بھی یہ امن میں ہو جائے۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، کُلَّمَا رُدُّوا، ہر مرتبہ جب ان کو واپس کیا جاتا ہے، إِلَى الْفِتْنَةِ، فتنے کی طرف، جنگ کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو یہ الٹے منہ ڈھالے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ تعبیر ہے کہ یہ جنگ میں اس طرح داخل ہوتے ہیں جیسے ان کو کسی نے اوندا منہ گرا دیا، یعنی بہت جلد اس جنگ میں پڑ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ منع نہ ہوئے، کنارہ کش نہ ہوئے تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، اور تمہارے ساتھ صلح بھی نہیں کیا، بلکہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے اور میدان میں اترتے ہیں، تو آپ یہ مت کہو کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ جنگ شروع کرو اور قتل کرو ان کو۔ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ، اور پیشکش نہیں کی کسی نے تمہاری طرف صلح کی، یعنی صلح بھی تمہاری ساتھ نہیں کیا بلکہ صلح توڑ دیا، وعدہ خلافی کی۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، وَكُفُّوا، اور بند نہیں کیا اپنے ہاتھوں کو تمہارے ساتھ جنگ سے، اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہے، تو فَخُذُوهُمْ، پس تم گرفتار کرو ان کو، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم
پاؤ ان کو۔ تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جن قبیلوں کے ساتھ تم نے صلح کیا ہے تو تم اپنے صلح پر قائم رہو جب تک وہ عہد کو نہ توڑے، اور اگر کوئی قوم نے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے اور کوئی قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی ہو اور نہ تمہارے خلاف، تو ان کے ساتھ بھی جنگ مت کرو اور ایمان کی دعوت دیتے رہو۔ اولئک جعلنا، یہ لوگوں ہم نے تمہارے لیے مقرر کی ہے ان پر سلطانا مبینا، حجت واضح، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کیا اور عہد کو توڑا، سازش کیا، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے خلاف جنگ کرو۔ الا الذین، مگر وہ لوگوں یصلون الی قوم، جو جا ملے اس قوم کی طرف، بینکم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہو، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا آئے تمہارے پاس ہو کہ تنگ ہو ان کے سینے جنگ سے، او یقاتلوکم، یا وہ لڑے جنگ کرے اپنے قوم سے ان کا سینہ بھی تنگ ہو، ولو شاء اللہ، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہتے، لسلطہم علیکم، تو مسلط کرتے ان کو تم پر، فلقاتلوکم، پس ضرور وہ جنگ کرتے تمہارے ساتھ، فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، پس اگر تم سے کنارہ کش ہو اور وہ تم سے نہ لڑے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اس نے پیشکش کی صلح کی تمہاری طرف، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان پر سبیلا، کوئی راستہ، ستجدون، جلد تم پاؤ گے ایک اور قوم کو جو ارادہ رکھتے ہیں ان یأمنوکم، کہ امن میں رہے تم سے اور یا امن میں رہے اپنے قوم سے، کلما، جب کبھی ان کو لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، ارکسو، تو پلٹ جاتے ہیں اس میں، فإن لم یعتزلوکم، اگر تم سے کنارہ کشی نہیں کرے اور نہ ڈالے اور پیشکش نہیں کی تمہارے طرف صلح کی، وَيُكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکے تم سے اپنے ہاتھ کو، فخذوہم، تو انہیں پکڑو، قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِکُمْ، اور یہی لوگ ہیں جو ہم نے دی ہے تمہارے لیے ان پر سلطان مبینہ، حجت کلی۔